اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں گناہ کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام پر یہ گناہ مشتمل ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے اور بڑے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور بڑے گناہ سے شریعت نے روک لیا ہے ہمیں، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی سزاؤں میں فرق ہے، ان کے عذاب میں فرق ہے، اس وجہ سے انہیں چھوٹا اور بڑا کہا جا رہا ہے۔ ورنہ گناہ تو گناہ ہے، اور پروردگار عالم کی بہرحال نافرمانی اور معصیت تو معصیت ہے، اس کی ناراضگی تو ناراضگی ہے۔ لہٰذا جن گناہوں کے ارتکاب پر انسان کے لیے جہنم کا اعلان کیا گیا ہے، ان گناہوں کو کہا جاتا ہے گناہان کبیرہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی گناہان کبیرہ میں سے کوئی بھی ایک انجام دے دے، اور اس کے بعد وہ جب دنیا سے جائے تو اس نے اس گناہ کی توبہ بھی نہیں کی، یعنی اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں تھا اور پروردگار عالم سے استغفار نہیں کیا اس نے، اور جب قیامت کے میدان میں پہنچا تو نہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اس گناہ پر شفاعت کی، نہ ہی پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوئی، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس گناہ نے کبیرہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ جب تک یہ سزا بھگت نہیں لیتا، جب تک یہ پاک نہیں ہو جاتا، اسے اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، جنہیں چھوٹے گناہ کہتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کسی انسان نے انجام دے لیا تو بہرحال ہے تو گناہ، لیکن چونکہ چھوٹے گناہ ہیں، ان کا عذاب چھوٹا ہے، اس لیے انہیں گناہ صغیرہ کہہ رہے ہیں، تو اب انہیں جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ دنیا ہی میں ہو سکتا ہے کچھ پریشانیوں میں، کچھ مصیبتوں میں مبتلا کر لیا جائے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ بیٹا ہاسپٹل میں پہنچ جائے، ہو سکتا ہے والدین کے ذریعے سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس پر جو ہے وہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کاروبار میں لاس ہو جائے، کوئی جو ہے وہ اور چیز ہو جائے، اس طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے قبر میں پوچھ گچھ ہو جائے، برزخ میں جو ہے وہ انجام برا ہو جائے، لیکن بالآخر اگر قیامت کے میدان میں پہنچا تو پھر اس کو جہنم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا گناہ صغیرہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض فرض کر لیا جائے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اعمال نامے میں صرف گناہ صغیرہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا رہا، بڑے گناہوں سے اپنا دامن بچاتا رہا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہا، تو پھر قرآن کی آیت یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتا رہا ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ سے بچانا یہ گناہ صغیرہ کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی پروردگار عالم اس کے ویسے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا، دنیا سے جب جائے گا تو پھر یہ
جو ہے نا کلین چٹ ہو کر جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی سارے گناہ جو ہے وہ اس کے معاف ہے, کچھ بھی اس کے اعمال نامے میں نہیں ہے گناہوں کے باب میں. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اور مسلسل اس کو ہر جو ہے وہ خطبے میں بیان کیا گیا. اب ہم نے مختلف گناہوں پر بات کی, شرک کے حوالے سے, حق والدین کے حوالے سے, جھوٹ کے حوالے سے, غیبت کے حوالے سے, موسیقی کے حوالے سے, شراب نوشی, اور اسی طریقے سے حرام مال کھانا, یتیموں کا مال کھانا, اور جو ہے وہ کئی گناہوں پر جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی. آج ایک اور گناہ کبیرہ پر بات کرنی ہے, اور اس میں جو ہے وہ کئی چیزیں آ سکتی ہیں, اور آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں اس کو 4 مختلف ٹاپکس میں جو ہے وہ ذکر کیا. جیسے بالفرض انہوں نے ایک الگ چیپٹر بنایا ہے قرآن کی توہین, انہوں نے ایک الگ چیپٹر بنایا ہے, ایک الگ باب بنایا ہے کعبے کی ہتک یا کعبے کی توہین. اسی طریقے سے ایک الگ چیپٹر بنایا ہے خاک شفا کی توہین, ایک الگ چیپٹر بنایا ہے مساجد کی توہین. صحیح ہے, تو یہ 4 الگ الگ چیپٹرز انہوں نے بنائے ہیں اپنی کتاب میں. لیکن میں اس سب ٹاپکس کو ایک جو ہے وہ ٹاپک میں جمع کر دیتا ہوں, اور ایک ٹاپک ہم رکھ دیتے ہیں, وہ کیا ہے, مقدسات دین کی توہین. یعنی جو دین کی نگاہ میں مقدس چیزیں ہیں ان کی توہین کرنا, ان کے احترام میں کمی کرنا, یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس پر جو ہے وہ ہمیں بات کریں گے. سورہ مبارکہ مائدہ کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. پروردگار عالم خطاب سب سے نہیں کر رہا, انسانوں سے خطاب نہیں ہو رہا, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا, خطاب ہو رہا ہے مومنوں سے, ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے, ہر ایک سے بات نہیں کر رہا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, شاعر اللہ کی بے حرمتی کو اپنے لیے حلال مت سمجھو. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں, اللہ کی نشانیاں, یعنی وہ چیزیں جن کو دیکھ کر براہ راست اللہ یاد آتا ہے, جو چیزیں اللہ سے منسوب ہو گئی ہیں ان کی توہین مت کرو. اچھا, اب اگر یہاں پر کوئی سوال کرے, مولانا صاحب اللہ کی تو توہین نہیں کی ہے نا, ہم نے بالفرض خدا نہ خواستہ اس چیز کی توہین کر دی ہے, تو یہ جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے, یہ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیوں کیا گیا؟ اس کی میں آپ کو ایک سیدھی مثال دیتا ہوں. دیکھیے, جو چیز جس سے منسوب ہو جاتی ہے اس کی توہین کرنا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ نے اس جو ہے وہ شخصیت کی یا اس ذات کی توہین کر دی ہے. بالفرض ایک میں مثال دیتا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ جیسے جو ہے وہ کراچی میں ایسے کیسز ہوئے, حضرت عباس کا علم جلا دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ فقط اور فقط بات رکے گی نہیں حضرت عباس کے علم تک, یہ بات جائے گی حضرت عباس تک کہ انہوں نے جو ہے وہ فقط اور فقط علم کی توہین نہیں کی ہے, بلکہ انہوں نے باوفا کی حضرت ابوالفضل عباس کی توہین کی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ علم منسوب ہے کن سے, ان سے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ منسوب ان سے, تو ان کی توہین کہلائے گی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بالفرض خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, والدہ وہ ہستی کہ جو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, اولاد سب سے زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے اپنی والدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. اگر ایک سوال کیا جائے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے, تو ایک جو ہے وہ خیال فوراً آتا ہے, وہ آتا ہے ماں کا. ٹھیک ہے, کہ ماں ہے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی, خیال رکھنے والی اور قربانیاں دینے والی. اب اگر بالفرض انتقال ہو گیا, اب جو ہے وہ انسان کا ظاہر دل ہے, مغموم تو ہوگا. اب جو ہے وہ والدہ کی جو نشانیاں ہوگی ان کو دیکھ دیکھ کر رونا آئے گا. ٹھیک ہے, اس نے یہ کیا کیا, اس نے اپنی والدہ کی ایک تصویر جو ہے وہ لگا دی دیوار پر. ٹھیک ہے, کہ جب جب اسے دیکھوں گا تو والدہ کی یاد آئے گی. یا جو ہے وہ اس تصویر میں وہ بھی تھا اور جو ہے وہ والدہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کسی مقام پر. اب جو ہے وہ بالفرض زیارت پر گئے تھے, ساتھ تصویر کھنچوائی ہوئی. اب جو ہے وہ اسے بار بار وہ زیارت کا سفر یاد آئے گا. تو یہ ایک نشانی ہے والدہ کی. اب ہوا کیا, خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی گھر پہ آیا اور اس دوست نے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ تصویر اٹھائی اور زمین پر پھینکی اور اس کو رون دیا قدموں تلے. کیا ریئیکشن ہوگا سامنے سے بندہ کیا بولے گا؟ اس کا گریبان پکڑ لے گا, اس کو جو ہے وہ برا بلا کہے گا, یہ تم نے کیا کر دیا بھائی, یہ میری جو ہے وہ تم والدہ کی توہین کر رہے ہو. اب اگر سامنے سے وہ پلٹ کر کے, بھائی والدہ کی توہین کہاں کر رہے ہو, یہ تو فریم ہے لکڑی کی, اس میں تو ایک تصویر لگی ہوئی ہے, کاغذ کا ٹکڑا خالی, تم بولے والدہ کی توہین کر رہا ہوں. میں نے خدا نہ خواستہ تمہاری والدہ پر تھوڑی پیر رکھا ہے, میں نے تو تصویر پر پیر رکھا ہے. تو فوراً جو ہے وہ انسان کیا جواب دے گا, یہ میری والدہ کی تصویر ہے, والدہ کی تصویر. جو کی کا ورڈ ہے نا, یہ سب بیان کر رہے ہیں, یہ نسبت ہے, یہ منسوب ہے میری والدہ سے, یہ میری والدہ کی نشانی ہے. صحیح, اگر تم نے اس پر پیر رکھا گویا تم نے میری والدہ کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ اسی طریقے سے اسلام میں کچھ ایسی چیزیں, کچھ مقدس چیزیں کہ جن کی توہین براہ راست اللہ کی توہین ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کو دیکھ کر سیدھا پروردگار عالم یاد آتا ہے. اب ان کی اگر کسی نے توہین کی تو ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ بات رک جائے گی, اب سیدھا بات جائے گی پروردگار عالم تک کہ پروردگار عالم کی جو ہے وہ توہین کی. اب جو ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ اس میں ایسی اشیاء, ایسے مقامات آ سکتے ہیں کہ جن کی توہین کرنا پروردگار عالم کی جو ہے وہ توہین کرنا کہلائے گا. سب سے پہلی چیز قرآن مجید, یہ ہے اللہ کی کتاب, یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ نے اس کو جو ہے وہ اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا, اپنے حبیب کے دل پر نازل کیا, یہ ہے اللہ سے منسوب. اب اگر کوئی اس کی توہین کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے پروردگار عالم کی توہین کی ہے. روایت کے جملے, قیامت کے دن جب ہم سارے مسلمان جب پہنچیں گے تو رسول اللہ ہر ایک سے پوچھیں گے, تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا کیا اور قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا, کیا سلوک کیا تم نے ان کے ساتھ. ٹھیک,
یہ سوال کریں گے رسول اللہ ہر ایک سے, ٹھیک ہے, کہ تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. کیونکہ رسول اللہ اپنی زندگی میں جاتے جاتے آخری وقت میں کیا کہہ کے گئے تھے, انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, دو گراں قدر چیزیں, دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن, ایک ہے میری اطرت. یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب جب چھوڑے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا خیال رکھنا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ بے احترامی مت کرنا. اب جیسے انسان قیامت میں پہنچے گا تو رسول اللہ پوچھ لیں گے, ہاں میں نے وصیت کی تھی, اب تم نے میری وصیت پر کتنا عمل کیا, میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا کیا سلوک کیا. اب انسان جو ہے وہ جواب دے گا. بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا اور فقط اہل بیت کو اپنایا ہوگا. بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنایا ہوگا اور قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا. اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت دونوں کی تعلیمات کو لیا ہوگا اور دونوں کا احترام کیا ہوگا. یہ لوگ کامیاب ہوں گے. باقی سب کے سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ سوال کریں گے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں قیامت کے میدان میں ہر چیز مجسم ہو کر آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہر چیز کو ایک وجود دے دیا جائے گا. یہ بالفرض ہم کہتے ہیں نا کہ بالفرض ایک انسان کو جہنم کی طرف ڈالا جا رہا ہوگا اور روزہ بیچ میں آ جائے گا. تو یہ روزہ کیسے بیچ میں آئے گا اس کا, یہ روزہ ایسے بیچ میں آئے گا کہ اس وقت جو ہے وہ اعمال کو مجسم کر دیا جائے گا. یہ ایک جسم دے دیا جائے گا, جیسے ہمارا جسم ہے ویسے اس کا بھی ایک جسم ہو جائے گا. روزہ بیچ میں آ گیا اور وہ جو ہے وہ جہنم میں جانے نہیں دے رہا. اسی طریقے سے قرآن کا ایک وجود ہوگا, وہ قرآن کا وجود درمیان میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور قرآن کا وجود پروردگار عالم سے شکایت بھی کرے گا اور بعض لوگوں کی تعریف بھی کرے گا. ٹھیک ہے, اب یہ روایت ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صلی علی محمد وآل. قیامت کے دن قرآن کہے گا پروردگار عالم سے, پالنے والے تیرے کچھ بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے میرا احترام کیا, میری حفاظت کی, مجھے ضائع بھی نہیں کیا, مجھے جھٹلایا بھی نہیں, میری تعلیمات پر عمل کرتے رہے. مفہوماً بیان کر رہا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھے ضائع کر دیا, مجھے جھٹلایا بھی, میری حفاظت بھی نہیں کی اور میری توہین کرتے رہے, احترام میں کمی کرتے رہے. اس وقت پروردگار عالم اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائے گا اور اپنے بلند مقام کی قسم کھائے گا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اور بلند مقام کی قسم, جس نے تیرا احترام کیا اس کو پھر میں بھی آج ثواب دوں گا, اور جس نے تیری توہین کی ہے, جس نے تیری ذلت کی ہے, تو پھر آج میں بھی اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گا اور اس کو بڑا عذاب میں دوں گا. یہ میں اپنی قسم کھا کر جو ہے وہ پروردگار عالم کہے گا, میں بہترین ثواب دوں گا, بہترین عذاب دوں گا اور اسے ذلیل کر دوں گا جس نے تیری توہین کی ہے. اچھا, اب آئیے اس پر بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں 3-4 چیزوں پر مختلف بات کرنی, تو میں ہر ایک کا جو ہے وہ مختصراً بیان کر رہا ہوں. اب قرآن کی کیسے توہین ہوگی آج کے زمانے میں, کس طریقے سے قرآن کی توہین ہو سکتی ہے, کیسے کہا جائے گا یہ قرآن کی توہین کر دی. جلدی اگر ایک دو کوئی نقطے بیان کر سکتا ہے, کیسے کہا جائے کہ قرآن کی توہین کر دی. توہین کا مطلب سمجھ رہے نا, اس کی عزت میں, اس کی ویلیو میں, اس کے احترام میں کمی کر دی, جو مقام تھا وہ نہیں دیا. کیسے ہو سکتا ہے یہ آج کے زمانے میں کوئی قرآن کی توہین کر دی. ہاں اچھا چلے صحیح ہے, اس کو بھی لے کر آتے ہیں, شامل کرتے ہیں. دیکھیے بالفرض آپ کو کئی جو ہے وہ ایسی جگہ مل جائیں گی, کئی ایسے ممالک کا مل جائے گا, نیوز میں آتا ہے فلاں ممالک میں قرآن کو جلا دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ قرآن کو جلانا یہ کیا ہے, یہ خود قرآن کی ایک توہین ہے. صحیح ہے, ایک مقدس کتاب تھی اس کو جلا دیا گیا, یہ قرآن کی توہین ہے. اسی طریقے سے قرآن کو پھینک دینا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ قرآن کی توہین ہے. اب آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ قرآن یا دعائیں اس طریقے سے کون پھینکتا ہے, میں جو ہے وہ نام نہیں لوں گا, لیکن جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک آیت اللہ لیول کے حضرت وہ تھے کہ جنہوں نے کراچی میں بالفرض دعائے ندوہ کا آغاز کیا, یعنی گھر گھر پہ دعائے ندوہ اور جو ہے وہ دیگر دعاؤں کے آغاز کروانے والے, اسٹارٹ کروانے والے, لوگوں کو ترغیب دلانے والے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جناب سیدہ کے نہ صرف مصائب کا انکار کیا, بلکہ جب ان کے سامنے دعائے ندوہ یا دعائے توسل یا دیگر دعاؤں کی جو بھی کتابیں آتی تھی تو اٹھا کر ایسے پھینک دیتے تھے. ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ہے, یہ جو ہے وہ یہ سب کیا لگا کے رکھا ہے, یہ روز جمعے کو جو ہے وہ پڑھنے کا کیا ہے, کیا تک بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی جو ہے وہ آپ کو افراد ملیں گے. قرآن کو پھینک دینا یا قرآن کو جو ہے وہ دھتکار دینا, خدا نہ خواستہ پاؤں سے جو ہے وہ ٹھوکر مار دینا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ قرآن کی توہین میں آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا لینا, یہ بھی قرآن کی توہین ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون, اسے کوئی مس نہیں کر سکتا مگر وہ مس کرے کہ جو پاک و پاکیزہ ہے, وہ مس کرے گا. قرآن کا ایک پروٹوکول ہے, ہر ایک جو ہے وہ چلتا پھرتا آگے ہاتھ نہیں لگا لے اس کو. ٹھیک ہے, ہر ایک پڑھا جا سکتا ہے, دیکھیے پڑھنا اور ہے, ہاتھ لگانا اور ہے. پڑھ سکتے ہیں قرآن بغیر وضو کے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. صحیح ہے, جو اس کی روشنائی ہے, جو اس کے اوپر الفاظ لکھے ہوئے, اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. اب میرا ایک سوال ہے, ہمیں جو قرآن میں اگر بالفرض جو ہے وہ موبائل میں پڑھ رہے ہیں, اپلیکیشن میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ہم اسکرول کرتے ہیں, تو یہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, ضروری نہیں ہے؟ نہیں ہے تو قرآن. اچھا, تو یہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوگا, اس میں جو ہے وہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ مس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, موبائل میں کافی چیزیں آ کے بدل جاتی ہے. جیسے بالفرض اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ سلام کرے تو کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
نہیں ہے واجب. سلام کا جواب دینا اس وقت واجب ہوتا ہے جو آپ کے کوئی سامنے کھڑا ہو, بالمشافہ سلام کرے گا تو جواب دینا واجب ہوگا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جو ہے وہ موبائل میں کئی چیزیں جو ہے وہ آ کر بدل جاتی ہے. تو خیر اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کو نجس کر دینا یہ بھی جو ہے وہ خود قرآن کی ایک توہین ہے. ٹھیک ہے, فوراً پاک کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, خدا نخواستہ جو ہے وہ اگر کہیں واش روم میں گر گیا تو اس کو جو ہے وہ کیا ہے, اس کے پھر جو ہے وہ الگ احکام ہے, پورے جو ہے وہ علماء نے باب قائم کیے کہ کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے گا اور کیا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ صورتحال اپنائی جائے گی. اسی طریقے سے نجس روشنائی سے, ٹھیک ہے, یعنی نجس سیاہی سے, نجس انک سے قرآن کو لکھ دینا یہ بھی جو ہے وہ قرآن کی ایک توہین ہے. اسی طریقے سے ہر معاشرے کے لحاظ سے, ہر جگہ کے لحاظ سے قرآن کے جو ہے وہ توہین بدلتی رہے گی. ہو سکتا ہے کسی ایک جگہ پر, کسی ایک ملک میں جائے جہاں پر وہ چیز قرآن کی توہین شمار نہ ہوتی ہو, لیکن آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں قرآن کی توہین شمار ہوتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, آپ قرآن کو بالفرض زمین پر رکھ دیں, آپ کے یہاں توہین شمار ہوگی, لیکن بالفرض اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں تو آپ کو وہ قرآن زمین پر پڑا ہوا ملے گا. ٹھیک ہے, وہ قرآن زمین پر رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اگر جو ہے وہ یہاں پر جیسے سجدہ کا ایک مثال دے رہا ہوں, سجدہ کا اگر یہاں پر کسی پہ پیر لگ جائے تو آپ فوراً پلٹ کر آئیں گے اور اٹھا کر چومیں گے اور رکھیں گے. آپ ایران اور عراق میں چلے جائیں, اگر کوئی گزرتا ہوا مارتا ہوا چلا گیا تو سجدہ کا گیا اور وہ بندہ بھی گیا ساتھ میں, پھر وہ واپس پلٹ کر بھی نہیں آئے گا, سجدہ کا بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ان کے یہاں جو ہے وہ اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا. بعض علاقوں میں آپ دیکھیں گے تسبیح کو جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھا کر مصلی پہ پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, حالانکہ جو ہے وہ احترام ہے, جناب سیدہ کی تسبیح منسوب ہے, لیکن بعض لوگ آپ کو ایسے پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے مصلی پر. توہین اگر ہوگی تو گناہ کا جو ہے وہ پہلو تو آئے گا, گناہ تو ملے گا. لہٰذا کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہر معاشرے کے لحاظ سے, ہر علاقے کے لحاظ سے, ہر ملک کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کہیں قرآن نیچے رکھنا توہین ہے, کہیں قرآن نیچے رکھنا توہین نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں پر جو ہے وہ لوگ قرآن کو جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور پیر پھیلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پر جو ہے وہ قرآن کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے. تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں کہ جو انسان جو ہے وہ نوٹ کرے کہ اس کے جو ہے وہ علاقے میں توہین شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کے عرف میں, اس کے معاشرے میں توہین اس کو شمار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, یہ انسان جو ہے وہ خود نوٹ کرے گا. ٹھیک ہے, پھر احترام کیسے کرنا ہے وہ پھر جو ہے وہ انسان خود غور کرے. اچھا, توہین میں ایک اور پہلو بھی آ سکتا ہے, وہ یہ کہ سالہ سال قرآن جو ہے وہ غبار میں ہٹا رہا ہے, گھر میں پڑھا رہا ہے, سالہ سال پڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ وہ چیز ہے کہ قرآن خود شکایت کرے گا قیامت کے دن, خود شکوہ کرے گا کہ میں ان کے گھر میں پڑا رہا اور غبار میں ہٹا رہا لیکن انہوں نے مجھے اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے, جو حدیث کا لفظ ہے کہ مجھے جھٹلایا گیا, مجھے ضائع کر دیا گیا, مجھے اہمیت نہیں دی گئی, یہ پوائنٹ جو ہے وہ اس میں آ جائے گا. اسی لیے جو ہے وہ روایت کے جملے ہیں, میں بار بار جو ہے وہ اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ مولا نے فرمایا جو روزانہ قرآن کی 10 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں کرتا وہ غافل ہے. ٹھیک ہے, پروردگار عالم سے غافل ہو چکا ہے وہ. اب جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ حرکت میں آ جانا چاہیے, خطرے کی گھنٹی ہے کہ کم از کم 10 آیتوں تو پڑھ لے اور جو ہے وہ فقط اور فقط 10 آیتوں کی تلاوت تو کر لے دن میں. لہٰذا یہ ہو گئی پہلی قرآن کی بات. ٹھیک ہے, کہ ایک مقدس چیز, اس کی توہین, پروردگار عالم کی توہین, اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا, یہ دوسری چیز ہے خانہ کعبہ کی توہین. صحیح ہے, خانہ کعبہ کی توہین کرنا یہ بھی ایک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ یہ گھر منسوب ہے کس سے, پروردگار عالم سے. اسے کہا جاتا ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. صحیح ہے, زمین پر جتنے مکانات ہیں ان میں ایک مکان ایسا بھی ہے کہ جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتی ہے, اس کے ایک الگ پروٹوکولز ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر پڑھیں, آپ نے اگر حج کیا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ حرم میں شکار نہیں کر سکتے ہیں. بالفرض کوئی جانور ہے, کوئی جو ہے, کوئی مچھر ہے, مار سکتے ہیں آپ وہاں پر؟ نہیں مار سکتے احرام کی حالت میں. ٹھیک ہے, اگر احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو پھر ایک پوائنٹ آتا ہے, حرم میں شکار کیا تھا یا حرم کے باہر شکار کیا تھا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حرم کی گھاس کو نہیں اکھاڑا جا سکتا, اگر وہاں پر کوئی جھاڑیاں ہے وہاں پر نہیں اکھاڑیں گے, ایک الگ پروٹوکول ہے حرم کے احترام کا. صحیح ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ایک الگ چیزیں آئیں گی, کون سی چیزیں اس میں توہین میں آ سکتی ہے, اس کی ایک الگ لسٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, آج کے زمانے میں یہاں پر رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی توہین ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک تو ہو سکتا ہے زبانی توہین کرنا. ٹھیک ہے, بالفرض کوئی خانہ کعبہ کو برا بلا کہہ دے, وہ ایک الگ چیز ہے. عملی طور پر کہہ رہا ہوں, ہو سکتی ہے, توہین نہیں ہو سکتی ہے. ہم یہاں لمباشی میں بیٹھے ہوئے, خدا نہ خواستہ کوئی توہین کا مرتکب ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے خانہ کعبہ کی توہین؟ بتائیے. ہاں جزاکم اللہ. اچھا, ایک سوال میں کرتا ہوں پہلے, قبلے کی طرف پیر کیے جا سکتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر لیا, یعنی بندہ ایسے سو گیا, مستحب ہے. مستحب کب ہے؟ جان کنی کے عالم میں. ہر وقت تھوڑی سونا مستحب ہے. جان کنی کے عالم میں جب جان نکل رہی ہو تو پھر مستحب ہے کہ اس کے تلوے قبلے کی طرف کر دیے جائیں اور اس کو ایسے عالم میں لٹایا جائے تاکہ روح کی آسانی سے قبض ہو جائے. خیر, یہ ایک اچھا جو ہے وہ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ جو ہے وہ یہ توہین جو ہے وہ شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ویسے ہی جو ہے وہ ہاں ہو سکتا ہے اگر آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں جا کر اگر آپ پیر کریں تو وہ توہین شمار ہوگا. صحیح ہے, لیکن اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے جہاں درمیان میں سینکڑوں بلڈنگیں اور جو ہے وہ دیواریں اور اگر آپ پیر کر کے بیٹھے ہوئے تو پھر یہ توہین جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا. اور اس میں پھر یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ بالفرض جب جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے, حالت اعتزار میں ہوتا ہے, تو اس وقت حکم بھی یہی ہے کہ اس کو ایسے ہی لٹایا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ توہین شمار نہیں ہوگا. لیکن خانہ کعبہ میں اگر کوئی اس طریقے سے بیٹھے تو یہ توہین شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, ایک پوائنٹ جو انہوں نے بتایا
کہ بالفرض رفع حاجت کرتے وقت بیت الخلا گئے، آپ واش روم گئے اور ایسے بیٹھ گئے کہ آپ کا رخ یا آپ کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، یہ توہین ہے قبلے کی، حرام ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ جو کنسٹرکشن کرتے ہیں نا، یا جو بلڈنگیں بناتے ہیں، یا جو جن کا ہوٹلز کا کاروبار ہو، یا جن کا جو ہے وہ اس طریقے سے ہو، وہ دھیان رکھیں ان چیزوں کا. آپ کو کربلا میں اور ایران میں کئی ہوٹلز ایسے ملیں گے کہ جن میں جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا. کئی ہوٹلز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. یہ آپ پر ہم پر لازم ہے کہ جب وہاں پر جائیں تو ایسے ہی جو ہے وہ جھولے لال کی طرح جو ہے وہ واش روم یوز نہیں کرنا ہے وہاں پر جا کر، بلکہ تحقیق کرنی لازم ہے کہ قبلہ کہاں پڑتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ اس طرف بیٹھ کر یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اس کے جو ہے وہ ایک الگ احکام ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹھ کر یوز نہیں کر سکتے. نہ آپ کا جو ہے وہ رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ ہونے چاہیے. کئی گھر ایسے ڈیزائن کر دیے جاتے ہیں، کئی بلڈنگ ایسی ڈیزائن کر دی جاتی ہے، کئی ہوٹلز ایسے ڈیزائن کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں واش روم جو ہے وہ اس طریقے سے بنے ہوئے. حرام ہے فقہی طور پر، جائز نہیں ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک حرام کا پہلو نکل آئے گا، اس میں انسان کو جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اسٹرکچر چینج کرنا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا. تو یہ خیر ہو گیا دوسرا پوائنٹ، کعبے کی توہین کرنا. یہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر پاسبل ہے. اچھا، تیسرا ایک ہے خاک شفا کی توہین کرنا. یہ بھی آیت اللہ دستغیب شیرازی نے ایک پورا الگ باب بنایا گناہ کبیرہ میں. خاک شفا کی توہین، یہ کیسے ہوگی توہین کرنا؟ کیسے ہو سکتا ہے خاک شفا کی توہین ہو جائے؟ اچھا دیکھیے، پہلے تو خاک شفا کا احترام سمجھیے اور منزلت سمجھیے، بلکہ یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ معجزہ کہہ لیجیے یا کرامت کہہ لیجیے وہ بھی بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ ایک خاتون، روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک خاتون ایسی تھی کہ جو بدکاری میں ملوث تھی، ساری زندگی اس نے بدکاری کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایک ایسا کام جسے شریعت نے حرام کیا تھا اور جو کام نکاح کے ذریعے جائز ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کام میں مرتکب رہی اور اس کام کو انجام دیتی رہی. اور اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا، ایک تو یہ بدکاری گناہ، ٹھیک ہے، نامحرموں کا آپس میں قریب آنا یہ گناہ، اور پھر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے متعلق کیا کرتی تھی؟ اسے تندور میں اٹھا کر جلا دیتی تھی. یہ اس کا گناہ تھا. تو یہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے اسے زندہ جلا دیا گیا، ٹھیک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اب جو ہے وہ اس طریقے سے جلا دیا گیا. چھٹے امام کے دور کا واقعہ ہے. زنا کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو بچہ آ رہا ہے اس کو تندور میں اٹھا کر جلا دیا، اور نہ جانے کتنے بچوں کو اس نے جو ہے وہ اس طریقے سے جلا کر راکھ کر دیا. روایت کے جملے کہ جب اس کی موت ہوئی اور جب اس کو جو ہے وہ قبرستان لے جایا گیا تو جب زمین میں یعنی قبر میں اتارا جاتا تو قبر اٹھا کر اسے باہر پھینک دی تھی، ٹھیک ہے، زمین قبول نہیں کرتی تھی. آپ کو کئی ایسے کیسز مل جائیں گے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، کئی ایسے کیسز ملیں گے. خود جو ہے وہ کئی ایسے بتانے والے لوگ ہیں بالفرض فلاں کو دفن کیا گیا کہ ایک جگہ قبر کھودی گئی، وہاں سے سانپ اور بچھو نکل آئے، ٹھیک ہے. کہ اب یہاں پر ایک دفعہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ چلو اس زمین میں ہو تو دوسرے قبرستان لے کر کے وہاں پر دفن کر دیا جائے. وہاں پر جب قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی ایسا ہوا اور وہاں پر بھی سانپ اور بچھو نکل آئے. تیسری جگہ لے کر گئے، تیسری جگہ قبر کھودی گئی، وہاں پر بھی ایسا ہوا. اور پھر کسی عالم سے رابطہ کیا گیا تو اس عالم نے کہا کہ یہ زمین میں مسئلہ نہیں ہے، اس بندے میں مسئلہ ہے، اب زمین کے حوالے کرو، اب یہ پروردگار عالم کی مسئلہ ہے، اسی میں جو ہے وہ دفناؤ اس کو، ٹھیک ہے. تو ایسے آپ کو کئی کیسز مل جائیں گے. اسی طریقے سے اس عورت کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی قبر میں لٹایا جاتا اور قبر میں اتارا جاتا، زمین اٹھا کر باہر پھینک دیتی اور اس عورت کو جو ہے وہ باہر نکال دیتی. زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. زمینیں بدلی گئی، مختلف زمینوں کو ٹرائی کیا گیا، لیکن کوئی جو ہے وہ زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بالآخر آئے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہم صلی علی محمد وآلہ. چھٹے امام کے سامنے جب یہ مسئلہ بیان کیا گیا تو مولا نے اس کی ماں کو طلب کیا. کہا اس کی ماں حیات ہے؟ کہا ہاں. ماں کو طلب کیا گیا. ماں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسا گناہ ہے جو تیری نظر میں جو بہت بڑا ہو؟ تو ماں نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ہاں یہ بدکاری بھی کیا کرتی تھی اور جو بچہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا تھا تو اس کو تندور میں ڈال کر جلا دیا کرتی تھی. تو چھٹے امام بڑے رنجیدہ ہوئے اور چھٹے امام بہت غمزدہ ہوئے. چھٹے امام نے کہا کہ اس گناہ کی وجہ سے اسے زمین قبول نہیں کر رہی، لیکن بہرحال حکم تو ہے دفنانا ہے. اب قرآن رکھے گئے، نہ جانے کیا کیا رکھا گیا کہ وہ زمین قبول کرے، لیکن زمین قبول نہیں کر رہی. تو چھٹے امام نے اس کو کہا کہ اس کی قبر میں خاک شفا رکھو. جب خاک شفا رکھو گے تو زمین قبول کرے گی. صحیح ہے. یعنی آپ جو ہے وہ اس خاک شفا کی کرامت دیکھیے کہ کتنی بڑی گنہگار ہو، اتنا بڑا جرم ہو، لیکن پھر بھی زمین، اب قبر میں جا کے اس کا کیا حشر ہوا یا قبر میں جا کر اس کا کیسے حساب کتاب ہوا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا. ایک اس کا جو ہے وہ ایک الگ باب ہے کہ کیسے اس کا حساب ہو، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ پروردگار عالم اس سے کیا حساب لیتا ہے. لیکن بالآخر ایک خاک شفا کی وجہ سے جو کوئی مقدس کتاب، جو کوئی مصلی، جو کوئی عبادت گاہ نہیں کر سکی، وہ خاک شفا نے کام کیا کہ فوراً جو ہے وہ قبول کر لیا. تو ایسے آپ کو سینکڑوں جو ہے وہ واقعات مل جائیں گے. تو اب خاک شفا کی توہین کرنا یہ ایک الگ گناہ کبیرہ میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب خاک شفا کی توہین کیسے ہوگی، کوئی بتا سکتا ہے کس طریقے سے توہین ہو؟ دیکھیے ایک بہت بڑا مقام ہے. ہم تو جاتے ہیں بالفرض کربلا، ہم سے جتنا احترام ہو سکتا ہے ہوتا ہے. روایت کے اور حکایت کے جملے مقدس سے اردبیلی
بہت بڑا نام ہے مقدس اردبیلی، زمانے کے امام سے ملاقات کی اور ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. اگر آپ کبھی جو ہے وہ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ جھوم کر رہ جائیں کہ نہ یہ کوئی امام ہے نہ کوئی یہ امام کے صحابی ہیں، یہ جو ہے وہ علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ جھوم کر رہ جائیں گے کہ یار ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مقدس اردبیلی کے بارے میں ہے کہ جو عراق کا پرانا دور کہ جب آئے اور کنویں پر نماز شب کے لیے پانی نکال رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، لیکن جب پانی کا ڈول ڈالتے تو ہیرے اور موتی باہر آ جاتے ہیں. ہمارے جیسا انسان کیا کرے گا؟ وارے نہارے ہو گئے ہمارے تو، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ لاٹری لگ گئی ہماری، لے کر جو ہے وہ اگر کہاں نماز گئی کہاں روزہ گیا سب کچھ بھول گئے. لیکن آیت اللہ مقدس اردبیلی اس کو دوبارہ ڈال دیا، پھر نکالا، پھر وہی موتی ہیرے جواہرات باہر آ رہے ہیں، پھر ڈالا اور پھر یہی باہر آ رہا ہے. وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، میں تو اس سے پانی مانگ رہا ہوں، مجھے نماز شب کے لیے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، مجھے یہ ہیرے موتی سے کوئی سروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے ایسے علماء اور ان کی جو ہے وہ ڈھیر داستانیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ جو ہے وہ جھومتے رہے. ایسے جو ہے وہ ہستی گزری ہے. ٹھیک ہے. تو اب مقدس اردبیلی اتنا بڑا نام، ان کے بارے میں ہے کہ کربلا میں رفع حاجت نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کربلا کا اتنا بڑا مقام ہے میں یہاں پر رفع حاجت نہیں کر سکتا. کربلا سے باہر جاتے تھے اور جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت سفر تھا باہر جاتے تھے اور باہر جا کر جو ہے وہ رفع حاجت کیا کرتے. تو خیر ایسے بھی جو ہے وہ خاک شفا کا احترام کرنے والے موجود ہیں. لیکن خیر تو اب خاک شفا کی توہین کس طریقے سے ہو، اب جو ہے وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور چیز بیان کرنی ہے. کہ بالفرض جو ہے وہ خاک شفا آپ کو کسی نے دے دی، آپ کو جو ہے وہ قسمت سے مل گئی. ایسے تو بہت مشکل ہوتا ہے ملے. ٹھیک ہے. اصل خاک شفا کی بات کر رہا ہوں جو مولا حسین کی قبر کی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو مل گئی، اب جو ہے اس کا احترام یہ ہے کہ آپ اس کو سینے سے لگائے رکھیں یا اوپر والے جیب میں رکھیں. اب وہ کسی نے جو ہے وہ پینٹ کے بالفرض بیک سائڈ والے جیب میں ڈال دیا، توہین ہے. اس پر پوری حکایت ہے، میں جو ہے وہ انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. یہ توہین ہے خاک شفا کی، اس کا یہ احترام نہیں ہے. صحیح ہے کہ اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اس طریقے سے رکھ دیا جائے، گھر میں کسی ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے جہاں پر لاپرواہی شمار ہوتی ہو، یہ خاک شفا کی توہین میں شمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں خلاصہ کلام کروں، ساری بات کو وائنڈ اپ کروں اور پھر آخر میں ایک پوائنٹ مجھے بیان کرنا ہے. دیکھیے گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ مقدسات دین کی توہین کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کون کون سی چیزیں آ جائے گی؟ قرآن کی توہین کرنا. قرآن کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. ٹھوکر مار دینا، پھینک دینا، قرآن کو گرا دینا، بالکل واش روم میں گر جائے قرآن، یا نجس سیاہی سے لکھ دینا، نجس انک سے لکھ دینا، اس کو نجس کر دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ قرآن کی توہین میں آتا ہے. ٹھیک ہے. نہ پڑھنا، لاپرواہی جتانا، یہ ساری کی ساری قرآن کی توہین. اس کے بعد دوسری چیز بیان کی کعبے کی توہین. ٹھیک ہے. کعبے کی توہین کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ کی توہین ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، دو پوائنٹ بلکہ بیان کیے کہ بالفرض خانہ کعبہ کا ایک الگ پروٹوکول ہے، وہاں کی گھاس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، حرم میں شکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر. لیکن یہاں پر بیٹھتے ہوئے کیسے کعبے کی توہین ہو سکتی ہے؟ بالفرض آپ کا گھر، آپ کا مکان، آپ کا ہوٹل ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے کہ آپ کا واش روم جو ہے وہ ایسے رخ پر ہے کہ جب آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ کا رخ قبلے کی طرف پڑے گا یا تو آپ کے پشت قبلے کی طرف پڑے گی. ٹھیک ہے. کئی ہوٹل ایران عراق میں اٹھائیے آپ کو ایسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. کہ جو اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے، حرام ہے، خانہ کعبہ کی توہین میں شمار ہوگا یہ. ٹھیک ہے. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز بیان کی خاک شفا کی توہین کرنا. خاک شفا کی توہین اس سے لاپرواہی برتنا، ایسی جگہ پر رکھ دینا جہاں پر توہین شمار ہوتی ہو، یا بلکہ روایت کے جملے کہ جو ہے وہ خاک شفا کو اپنے پاس جو ہے وہ غالباً پانچویں امام کی روایت کا مفہوم بیان کرو. زیادہ دیر نہ رکھو کہ لاپرواہی تم سے خدا نہ خواستہ ہو جائے، اس کو فوراً گھولو اور پی لو. ٹھیک ہے. اب اس کے پینے کے بھی ایک الگ احکام ہے کہ کس طریقے سے اس کو پیا جائے. تو خیر خاک شفا کی توہین کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ بیک سائڈ والے جیب میں رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ توہین میں شمار ہوگا. آخری چیز جو مقدسات دین کی توہین میں ہوگا، جس کو آیت اللہ دستگیب شیرازی نے اپنی کتاب میں الگ چیپٹر کے طور پر قائم کیا، وہ ہے مساجد کی توہین. ٹھیک ہے. مسجدوں کی توہین کرنا یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے. ان المساجد للہ ہے، بے شک مساجد کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کا گھر ہے. زمین پر اللہ کے گھر کن کو شمار کیا جاتا ہے؟ مساجد کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسجدیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کی مسجد، سنی کی مسجد، بریلوی کی مسجد، دیوبندی کی مسجد، مسجد مسجد ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے. کسی بھی توہین کریں گے گناہ ویسا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر اگر سیگا پڑھ دیا گیا تو اب وہ اللہ کا گھر شمار ہو گیا. یہ بندوں کی بدبختی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا اور ڈیوائڈ کر دیا، لیکن جو ہے وہ گھر تو گھر ہے. اچھا اب اس کی جو ہے وہ توہین کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے فقہی مسئلے کے طور پر بھی بیان کر دوں. بالفرض نماز مغرب یہاں پر کھڑی ہونے والی ہے، جماعت ہونے والی ہے، اللہ نہ کرے کسی مومن کا ہاتھ کٹ گیا، خون گر گیا یہاں پر، کیا کریں گے؟ نماز پڑھنا ہے، پاک کرنا ہے. پاک کرنا واجب ہے. پہلے چھوڑ دو نماز کو بھی، نماز کا وقت وسیع ہے، وہ الگ ٹاپک ہے کہ جو ہے وہ نماز کا بھی آخری وقت چل رہا ہے اور نجس بھی ہو گئی مسجد، اس وقت کیا کرنا ہے اس کا الگ ہے کام. لیکن ابھی نماز کا وقت وسیع ہے، اب پہلے مسجد کو پاک کرو. ٹھیک ہے. یہ واجب کفائی ہے. جتنے لوگ اس وقت مسجد میں ہوں گے سب پر واجب ہوگا. واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب پر واجب ہے، یعنی اگر کسی نے نہیں کیا تو سارے گنہگار ہیں، اور اگر ایک نے کر لیا تو سب سے جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. ٹھیک ہے. تو اسی وقت پاک کرنا جو ہے وہ لازم ہے. آپ اگر دیکھتے ہوں
بالفرض اگر آپ نے یہ منظر دیکھا ہو کہ بالفرض مزارات میں یا اہل بیت علیہ السلام کے حرم ہے، وہاں پر اگر کوئی بالفرض جو ہے وہ چیز نجس ہو گئی تو وہاں پر خدام کس طریقے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ ایک دائرہ بنا لیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ مشینیں لے کر آ جائیں گے، فوراً اس کو پاک کریں گے. کیوں؟ واجب ہے فوراً پاک کرنا. اس کو جو ہے وہ نجس نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں آپ انتظار کرتے رہیں کہ جو ہے وہ بالفرض جو ہے وہ جب یہاں پر صفائی ہوگی تب جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. نہیں کیا جا سکتا. واجب کفایی ہے، فوراً جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ مساجد کو نجس کرنا یہ اس کی جو ہے وہ توہین میں شمار ہوگا. اچھا اگر نجس ہو گئی، آپ سے نہیں ہوئی، کسی اور سے ہو گئی، آپ نے پاک نہیں کیا، یہ ایک الگ توہین ہے. پاک کرنا واجب ہے، فوراً پاک کیجیے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ فوراً کلیئر کیجیے. تیسرا، بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے خواتین کے ایام مخصوصہ ہے، اس میں نہیں آیا جا سکتا. مرد کے لیے بھی کچھ احکام ہے کہ اگر اس حالت میں ہو تو پھر مسجد میں نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، جیسے ایک مسجد سے گزرا تو جا سکتا ہے. اب یہ بھی ایک جو ہے وہ الگ بالکل باب ہے کہ اس حالت میں، جنابت کی حالت میں جو ہے وہ حرام کام کیا کیا ہے. تو اس میں حرام کام یہ ہے کہ مساجد میں جا کر ٹھہر جانا. ایک بندہ آیا بیٹھ گیا یہاں پر، یہ حرام کام ہے. اچھا گزر سکتا ہے، بالفرض اس دروازے سے داخل ہوا اور اس دروازے سے نکل گیا، یہ جائز ہے. لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. ہر مسجد کا جو ہے وہ لیول بھی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، مسجد الحرام کا ایک الگ لیول ہے، مسجد نبوی کا الگ ہے، مسجد کوفہ کا الگ ہے، آپ کے شہر کی جامع مسجد کا الگ ہے، محلے کی مسجد کا الگ ہے، بازار کی مسجد کا الگ ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ اسٹیٹس الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس مسجد میں اگر کوئی ٹھہر جائے، یہ بھی جو ہے وہ مساجد کی توہین میں شمار ہوگا. اسی طریقے سے مکروہات میں بعض علماء نے شمار کیا اور بعض جگہ جو ہے وہ حرام بھی ہو سکتا ہے. بالفرض مساجد میں شور و گل یا مسلسل باتیں کرتے رہنا، یہ علماء نے جو ہے وہ مکروہات میں شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ بالفرض انسان، اب دیکھیے آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے کہ بندہ جو ہے وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، ہاں بھائی کیا ریٹ چل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، اسٹاک کا شیئر کہاں پہنچ گیا، ساری باتیں مسجد میں ہو رہی ہے. نماز میں سارے خیالات آ رہے ہیں، ساری چیزیں نماز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ لمبی نماز پڑھ رہا ہے، حضور کیا آپ نماز پڑھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ؟ مولانا صاحب ایک نماز میں اور ایک واش روم میں جیسے خیالات آتے ہیں ویسے کہیں پر بھی نہیں آتے، تو اس لیے لمبی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوں میں. سبحان اللہ، اللہ کے لیے نماز نہیں ہو رہی ہے، اسٹاک کا شیئر کہاں پہنچا. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ کاروبار میں کون کون سے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ لا سکتا ہوں، تو یہ جو ہے وہ بندہ نماز میں سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے ذکر کہاں چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کہاں رکعتیں جاری ہیں. نماز ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں جو ہے وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں ذہن میں. صحیح ہے، تو اب جو ہے وہ، اور آخری زمانے کی روایتوں میں عجیب بات ہے کہ آخری زمانہ جو ہوگا اس میں مساجد میں شور و دنگا اور فساد اور لڑائی جھگڑے ہوا کریں گے آخری زمانے میں. کوئی یہ دیکھیں پرانے زمانے کے حساب سے جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مساجد میں لڑائی جھگڑا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو آج ایسی جو ہے وہ جگہ مل جائے گی، مساجد میں گالیاں دی جا رہی ہوں گی، مساجد میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو گئے. خود جو ہے وہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، ایک جگہ مسجد میں گیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ شب قدر کے اعمال میں ایک چھوٹے سے جو ہے وہ مالپوڑے پہ جھگڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، ماں بہن کی گالیاں. ٹھیک ہے، کس پہ؟ مالپوڑا نہیں ملا مجھے، وہ شب قدر کے اعمال میں 23ویں کی شب پہ مل جاتا تھا، تو اب جو ہے وہ اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے اور جو ہے وہ چائے پھینکی جا رہی ہے اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی کہاں پر؟ مسجد میں. خیر جو ہے وہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ توہین ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے تو اب جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز نہیں پڑھنی ہے، موبائل چلاؤ. ٹھیک ہے، 15-20 منٹ جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرو کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے مکروہات میں ہے، لیکن اگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر حرام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ عرف جو ہے وہ بدل سکتا ہے. اب جو ہے وہ جتنی مساجد ہیں آج کے جو ہے وہ دور کے حساب سے، کون سی مسجد کی توہین کی جا رہی ہے؟ بیت المقدس. ٹھیک ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، پہلا قبلہ. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر پہلے رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اب تو خانہ کعبہ کی طرف، اور اس کی بھی بالکل پوری ایک ہسٹری ہے کہ کیوں قبلہ رخ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اور کس طریقے سے جو ہے وہ قبلہ بدلا گیا. لیکن جو ہے وہ آپ اس کی دیکھیے توہین کی جا رہی ہے. یہ مساجد کی توہین میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور میں نے پہلے ہی بیان کیا یہ مساجد کی توہین براہ راست اللہ کی توہین ہوگی. ایک ابتدا میں مثال دی تھی، کافی لوگ نہیں تھے، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی آپ کی ماں کی تصویر کو اٹھائے اور زمین پر پھینک دے، صحیح ہے، اور اس پر پیر رکھ دے اور رون دے، اور پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ شکوہ کر کے کہے میں نے تو آپ کی ماں کی توہین نہیں کی، تصویر کی توہین کی ہے، تو فوراً جو ہے وہ سامنے کہے گا کہ حضور ہے تو میری ماں کی تصویر نا، ماں سے منسوب ہے. تو جب ماں سے منسوب ہے تو پھر جو ہے وہ یہ میری ماں کی توہین ہوگی. اسی طریقے سے یہ قرآن، یہ مسجدیں، یہ خانہ کعبہ، یہ بیت المقدس، یہ جو ہے وہ مقدس کتابیں، یہ ساری کی ساری چیزیں منسوب ہے کس سے؟ پروردگار عالم سے. ان کی توہین ہوئی تو سیدھا کس کی توہین ہو جائے گی؟ پروردگار عالم کی توہین ہوگی. اور یہ گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ علماء نے اس کو شمار کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة وسادة وقاد بهم متولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني رضيت بهم أئمة فارزق لهم إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.